مینار پاکستان پر ہونے والے ناخوشگوار واقعے کے بعد بالآخر ادارے خواب غفلت سے جاگتے دکھائی دے رہے ہیں اور ایفیکٹ کی بجائے کاز کو دبانے کے لیے باقاعدہ اقدامات کر رہے ہیں۔ آج پنجاب حکومت نے اپنے ایک فیصلے میں پبلک پارکس میں ٹک ٹاکرز کے داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی پنجاب نے کہا ہے کہ ٹک ٹاکرز کو پارکوں میں داخلے سے پہلے باقاعدہ اجازت نامہ جمع کرانا ہوگا اور باضابطہ اجازت نامے کے بعد انہیں ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے کی اجازت ہوگی، لیکن یاد رہے کہ فیملیز پر کوئی پابندیاں عائد نہیں کی جا رہی۔ دوستو، یہی وہ ایک بنیادی نقطہ تھا جسے اگر پہلے سمجھ لیا جاتا تو نہ خواتین کے پبلک مقامات پر داخلے پر پابندی کی بات ہوتی اور نہ چند لوگوں کے رد عمل کو پرکھتے ہوئے معاشرے کے تمام مردوں کو گالیاں دی جاتی۔ اگر یہ سمجھ لیا جاتا کہ ایسے واقعات تو معاشرتی سطح پر ہوتے ہیں اور ان کا جنس سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا تو شاید یہ اقدام پہلے ہی اٹھا لیا جاتا اور یہ سب کچھ سوشل میڈیا کی زند نہ بنتا جو بدقسمتی سے بنا۔ ہماری آج کی جذباتی سوشل میڈیا نسل، چاہے وہ کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتے ہوں اور ساتھ ہی میڈیا پرسنز کو چاہے ان کا شعبہ کچھ بھی ہو، سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ٹک ٹاکرز کا مطلب خواتین نہیں ہوتا اور نہ ہی خواتین کا مطلب ٹک ٹاکرز ہوتا ہے۔ ایک ٹک ٹاکر کا غلط عمل نہ تو معاشرے کی خواتین پر ڈالا جا سکتا ہے اور نہ ہی ایک ٹک ٹاکر کی وجہ سے معاشرے کے تمام مردوں کو برا کہا جا سکتا ہے۔ ٹک ٹاک ایک معاشرتی برائی ہے جس میں مرد بھی حصہ لیتے ہیں اور خواتین بھی، اور تمام چیزوں کو اسی پیمانے میں رکھ کر ماپنے کی ضرورت ہے۔ لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگوں نے جذبات میں آ کر بیٹیاں نہ ہونے کو بھی اپنی ایک خوش قسمتی قرار دیا، جو کہ کوئی صحت مند رجحان نہیں ہے۔ دوستو، ہمارے معاشرے میں آج بھی اعلیٰ معاشرتی روایات پائی جاتی ہیں۔ مرد خواتین کی عزت کرتے ہیں اور خواتین بلا شبہ مردوں کی عزت کرتی ہیں۔ آج بھی پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ہوئے اکثر دیکھا گیا ہے کہ مرد نوجوان خواتین کے لیے سیٹ خالی کر دیتے ہیں اور بینکوں میں لگی بھیڑ میں بھی خواتین کو ترجیح دی جاتی ہے۔ مرد نوجوان لمبے انتظار کے بعد چالان فارم لیتے ہیں اور خواتین چند منٹ بعد ہی چالان فارم وصول کر لیتی ہیں، اور ایسے بہت سے واقعات تو خود آپ لوگوں کے ساتھ بھی پیش آئے ہوں گے۔ بلا شبہ مینار پاکستان پر پیش آنے والا واقعہ کوئی قابل تحسین عمل نہیں، لیکن اسے جنس سے جوڑ دینا اور کسی ایک طبقے کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا نہ صرف ناانصافی ہے بلکہ ایک معاشرتی ظلم بھی ہے۔ اس عمل کو ایک معاشرتی برائی سمجھنا چاہیے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ برے لوگ تو ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں، اور وہ مرد بھی ہو سکتے ہیں اور خواتین بھی، اور ملکی اداروں کو ان واقعات کی روک تھام کے لیے ہمیشہ قائل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جب وہ ایسے اقدامات کریں تو انہیں خراج تحسین بھی پیش کرنی چاہیے، کیونکہ بالآخر یہ سب کچھ ملکی اداروں نے ہی تو کرنا ہے۔ کوئی بھی فرد ذاتی طور پر تو کسی بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا، کیونکہ جب بھی قوانین کو ہاتھوں میں لیا جاتا ہے تو اس سے معاشرے میں انارکی پھیلتی ہے۔ لیکن کیا آپ نے غور کیا ہے کہ اس ساری صورتحال کا ذمہ بنیادی طور پر ٹک ٹاک نامی ایپلیکیشن پر جاتا ہے؟ تو پاکستان میں تو ٹک ٹاک کئی مرتبہ بین بھی ہوئی، لیکن پھر اس کو ان بین کر دیا گیا۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ٹک ٹاک پر پابندی کھلوانے میں پیش کون لوگ تھے؟ اس سوال کا جواب یقیناً آپ پر صورتحال مزید واضح کر دے گا۔